یہ دنیا عجیب رنگوں کا میل ہے۔ اسی عجیب رنگوں میں رہنے والے لوگ بھی مختلف ہیں۔ کچھ لوگ ترقی کر کے بہت آگے نکل گئے، کچھ درمیانی راہ پہ ہیں اور کچھ غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، مگر کیا کامیابی ہر کسی کو مل جاتی ہے؟ اگر سوچا جائے اور دیکھا جائے تو جو لوگ کامیاب ہوئے وہ کوئی گھر سے نہیں کامیاب پیدا ہوئے۔ ان میں سے کافی حد تک لوگ وہ ہیں جنہوں نے محنت کی اور کامیابی حاصل کی۔ آخر ان کامیاب لوگوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ چلے آئیے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے نکات ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک درمیانے طبقے کا انسان کامیابی کی منزل کو پا لیتا ہے، اور کامیابی کی منزل کی حد تک نہیں، وہ لوگوں کا دل ربا بھی ہوتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل بھی بنتے ہیں۔ میں بہت ساری خصوصیات آپ کو نہیں بتانا چاہوں گا، میں صرف ایک ہی وجہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کہ مین چیز ہے۔ اگر وہ کوالٹی آپ لوگوں کے اندر آ جائے تو میں گارنٹی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ ترقی کر جائیں گے اور وہ کچھ حاصل کر لیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں پوری بات آپ کو ایک اسٹوری کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسٹوری کو اینڈ تک لازمی سنیے گا، بیچ میں اسکپ مت کیجیے گا، ورنہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ چلیے آگے بڑھنے سے پہلے اس اسٹوڈیو کو سننے، چاہنے اور پسند کرنے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو سکے۔ ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ آرام فرما رہا تھا کہ اچانک کتوں کی رونوں کی آواز سنائی دی۔ اس آواز سے بادشاہ کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ بادشاہ نے درباری کو حاضر کیا اور کہا کہ جاؤ وزیر کو بلا کر لاؤ۔ ملکہ جو یہ سب دیکھ رہی تھی اور سن بھی رہی تھی، اس نے دماغ میں ایک بات آئی۔ اس نے بادشاہ سلامت سے پوچھا، کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں؟ بادشاہ نے کہا جی بالکل۔ اس نے کہا کہ آپ ایک اکیلے وزیر کو ہزاروں سپاہیوں کے برابر تنخواہ دیتے ہیں اور سپاہیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ نہ ہی وزیر کوئی کام کرتا ہے، نہ ہی وہ رات رات جاگ کر پہرا دیتا ہے، نہ ہی وہ جا کے جنگوں میں لڑتا ہے۔ وہ صرف ہاتھ باندھ کے آپ کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے اور آپ اس کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے جو وزیر کے ساتھ اتنی مہربانی اور باقی سپاہیوں کے ساتھ اتنا ظلم؟ آپ تو بہت رحم دل انسان ہیں۔ بادشاہ مسکرایا اور ملکہ سے کہا، کیا تم اس راز کو جاننا چاہتی ہو کہ کیا وجہ ہے کہ وزیر کی تنخواہ ہزاروں سپاہیوں کے برابر ہے اور ایک سپاہی کی تنخواہ بالکل معمولی سی ہے اور کام بہت زیادہ؟ ملکہ بڑی بےتابی سے بولی، جی حضور بالکل میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب میں جو بھی کروں آپ صرف خاموشی سے سارا تماشا دیکھتے رہیے گا، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ بادشاہ نے 4 سپاہیوں کو طلب کیا اور ان 4 سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ کتے کی رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ چاروں گئے اور کچھ دیر بعد واپسی لوٹے۔ چاروں سے بادشاہ نے الگ الگ سوال کیا۔ پہلے سپاہی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ شور کر رہے ہیں۔ دوسرے سپاہی نے کہا، بادشاہ سلامت، کتیا نے بچے دیے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے شور مچا رہے ہیں۔ تیسرے نے کہا، بادشاہ سلامت، کتیا اپنے بچوں کو مار رہی ہے جس کی وجہ سے وہ شور کر رہے ہیں۔ چوتھے نے کہا، بادشاہ سلامت، بلا وجہ کتے کے بچے شور کر رہے ہیں۔ بادشاہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ میں تم چاروں سے الگ الگ سوال کروں گا، میں جس سے سوال کروں اس کا جواب صرف وہی دے۔ بادشاہ نے پہلے سپاہی سے پوچھا کہ بتاؤ کتنے بچے ہیں کتیا کے؟ پہلے سپاہی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے شور کی وجہ جاننے کو کہا تھا، میں وہی جان پایا۔ آپ نے مجھ سے تعداد گننے کو نہیں کہا تو میں وہ گن نہ سکا۔ دوسرے سپاہی سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ؟ وہ بھی کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے بھی وہی معذرت بیان کی جو پہلے والے نے کی۔ تیسرے سے پوچھا کہ بتاؤ کتیا کا رنگ کیا ہے؟
وہ بھی خاموش ہو گیا اور اس کا جواب بھی وہی تھا جو اس سے پہلے 2 سپاہیوں کا تھا۔ بادشاہ سلامت نے چوتھے سے پوچھا کہ بتاؤ کہ بچوں کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے بھی اپنا سر جھکا لیا اور خاموشی کا اظہار کیا۔ بادشاہ سلامت بڑے ناراض ہوئے اور ان چاروں پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو واپسی بھیج دیا۔ بادشاہ ملکہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور کہا تھوڑا اور صبر کرو۔ بادشاہ نے درباری کو بولا کہ وزیر کو طلب کیا جائے۔ درباری نے وزیر کو بلایا۔ وزیر جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ وزیر دیکھو بہت شور ہو رہا ہے، دیکھو کیا وجہ ہے شور کی۔ وزیر گیا اور ان چاروں سے پہلے ہی واپسی لوٹ آیا۔ اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، ماں دودھ نہیں پلا رہی بلکہ ان کو مار رہی ہے، اسی وجہ سے شور ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وزیر بچے کتنے دیے ہیں کتیا نے؟ وزیر نے کہا کہ حضور کتیا نے 6 بچے دیے ہیں۔ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا کہ وزیر ان بچوں کے رنگ کیا ہیں؟ وزیر بولا حضور 2 سفید رنگ کے ہیں، ایک کالا ہے اور 3 کے رنگ مکس رنگ کے ہیں، یعنی 2 رنگوں کے بچے ہیں۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں؟ وزیر نے بولا حضور 2 نر ہیں اور 4 مادہ ہیں۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ کتیا کا رنگ کیا ہے؟ وزیر نے کہا حضور کتیا کا رنگ سفید ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے مسکرا کر دیکھا اور اس کو جانے کی اجازت دی۔ بادشاہ نے ملکہ کی طرف دیکھا اور کہا کیا وجہ جان پائی؟ چلو میں ہی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے جو میں وزیر کو 1000 سپاہیوں کے برابر تنخواہ دیتا ہوں، کیونکہ یہ اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے اور آگے کی سوچتا ہے۔ باقی سارے گدھے ہیں، لکیر کے فقیر ہیں، جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی آگے کا سوچتے ہیں۔ ان کی مثال اسی گھوڑے کی طرح ہے جس کی آنکھوں کو سائڈ پہ کچھ شے لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے صرف وہ سامنے کا ہی راستہ دیکھتا ہے، ارد گرد کا نہیں دیکھتا۔ تو دوستوں مجھے امید ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ کو بالکل سمجھ میں آیا ہوگا۔ زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے دماغ کا استعمال کریں۔ دماغ ہی وہ واحد ہے جو پوری باڈی کو کنٹرول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اس سے وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بس صرف بات اتنی سی ہے کہ ارادہ پختہ ہو، 100% سالڈ ہو، خود پہ یقین ہو اور کچھ کرنے کی لگن ہو، تو انشاءاللہ آپ وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ محنت ہوگی، مشکلات آئیں گی اور لازم ہر کسی کو آتی ہیں، مگر اس مشکل پہ صبر کرنا اور دماغ کا استعمال کر کے اس کا حل تلاش کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ میں گارنٹی کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آج کامیابی کے منازلوں پہ طے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان لوگوں کی مثالیں لیتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ صرف حسرت ہی کر کے رہ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کی راہ پکڑ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے کسی بھی لوگوں کی کمی نہیں، وہ کوئی اسپیشل لوگ نہیں، ان کے پاس بھی وہی دماغ ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ تو چلیے اپنے اس نعمت کا استعمال کیجئے جو خداوند کریم نے ہر کسی کو دی، اس کا استعمال کریں، آگے بڑھیں، اپنی منزل کو حاصل کر لیں۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔